السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 654 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 77 اور 78، 77 and 78۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظ ترجمہ اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین۔ صدق اللہ العظیم۔ فعقروا، پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی، الناقۃ اونٹنے کی، وعتوا اور سرکشی کی، عن امر ربهم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، ائتنا لے آ ہم پر، بما وہ عذاب کے، تعدنا تو ہمیں ڈراتا ہے جس سے، ان کنتا اگر ہے تو، من المرسلین رسولوں میں سے۔ فاخذتهم تو پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، آخر انہوں نے اس اونٹنے کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ یا اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ دوسری بات، اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی۔ تیسری بات، انہوں نے کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ نمبر 4، تو پکڑ لیا زلزلے نے انہیں۔ نمبر 5، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے۔ بزرگان محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تذکرے چل رہے ہیں مسلسل قوم ثمود کے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم ثمود میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو بڑے لوگ جن کے لوگ اقتدا کرتے تھے، اور وہ چھوٹے لوگ غریب قسم کے لوگ۔ بڑے لوگ مغرور قسم کے لوگ جنہوں نے انکار کیا نبی کا، اور چھوٹے قسم کے لوگ غریب قسم کے لوگ جو ایمان لائے نبی پر، صاف طور پر انکار کر دیا مغروروں نے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر جو اونٹنی دی تھی، اس اونٹنی کو معجزے کے طور پر دیا گیا تھا، مگر قوم کے، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ اس اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتے پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو غلط ارادے سے مت چھو، اس کو قتل مت کرو، اس کو زخمی مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم کو دردناک عذاب آ کر پکڑے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وہ اونٹنی جو نکلی تھی، اس اونٹنی سے لوگ خوف زدہ تھے، لوگ دور بھاگتے تھے۔ اس اونٹنی کا وجود قوم کے لیے ناگوار گزرا۔ اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے لوگ پانی پئیں گے۔ قوم کو یہ برداشت نہ ہوا، اور ان میں 2 عورتیں زیادہ مالدار تھیں جن کے بہت زیادہ مویشی تھے۔ انہوں نے قوم میں سے 2 آدمیوں کو اونٹنی کے قتل کر دینے پر آمادہ کیا۔ وہ 2 آدمی تھے جن میں سے ایک کا نام مصدع اور دوسرے کا نام قدار تھا۔ جب اونٹنی ادھر سے گزری تو مصدع نے اس کی پنڈلی میں تیر مارا، پھر قدار نے اس کو ذبح کر دیا۔ بستی کے لوگ نکلے اور اس کا گوشت تقسیم کر کے کھا گئے۔ جب وہ ایسی حرکت کرنے کو نکلے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ ایسا نہ کرو، مگر اس کے باوجود بھی قوم کے لوگوں نے کیا۔ سورہ شمس میں کہا گیا اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله
नाक़त अल्लाहि व सुक़याहा, जब उठ खड़ा हुआ उनमें का सबसे बड़ा बदबख्त, तो उनसे अल्लाह के रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि खबरदार, ये अल्लाह की ऊँटनी है, उसके पानी पीने के बारे में अपनी जानों को बचा कर रखो। उन लोगों ने बात को तस्लीम न किया और बिलाखिर ऊँटनी को मार डाला। जब उन्होंने ये हरकत की तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमत्तउ फी दारिकुम सलासत अय्याम ज़ालिका वअदुन गैर मकज़ूब, तुम लोग अपने घरों में 3 दिन फ़ायदा उठा लो, ये वादा है जो झूठा होने वाला नहीं है। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया 3 दिन के बाद वो अज़ाब आ जाएगा, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, या सालिह ऐ सालिह इतिना बिमा तइदूना, हमारे पास वो अज़ाब ले आओ जिस अज़ाब के बारे में तुम हमको डरा रहे हो। इन कुंत मिनल मुरसलीन, अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल के भी वो दर पे पड़ गए थे, जिसका तज़किरा सूरह नबल में है, क़ालू तक़ासमू बिल्लाह लनुबय्यितन्नहु व अहलहु। बहरहाल अज़ाब तो आना ही था। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए कौम समूद के, दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे काले हो गए, चौथे दिन उनके ऊपर अज़ाब आया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, उनको पकड़ लिया सख्त ज़लज़ले ने, लिहाजा वो जब ज़लज़ला आया तो कौम समूद के लोग अपने ही घरों में औंधे पड़े रह गए। वअख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, सूरह हुद में भी फरमाया गया, इसी किस्म की बात बताई गई। बहरहाल कौम समूद ने अल्लाह की ऊँटनी के साथ वो बर्ताव किया जो बर्ताव उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर अल्लाह का अज़ाब आया। कौमों का यही हाल रहा है, जो कौमें नबियों की बात को तस्लीम करती हैं, कौम के जो अफराद नबी की बात मानते हैं, अल्लाह ताला नबी को, नबी के मानने वालों को बचाते हैं, निजात अता करते हैं, और जो कौम नबी की खिलाफ वर्जी करती है, मजाक उड़ाती है, ठट्टा करती है, उनके कत्ल पर आमादा होती है, उनको तकलीफ पहुँचाती है, उनका इनकार करती है, उनको जुटलाती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो अज़ाब आता है, जो अज़ाब उनके लिए उनकी तबाही का ज़रिया बन जाता है, और आने वाली कौमों के लिए वो ताज़िया नहीं, इबरत बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।